امت کو بتائیں گے کہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے، مایوس نہ ہونا، جتنے بھی گناہ کر لیے وہ بخش دے گا، توبہ کر لو، دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ توبہ کو قبول کرے گا اور تم میں گناہوں کے سامنے شرمندگی کا جذبہ سے بیدار ہونا چاہیے، رب تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ بخش دے گا، یا رحمت اس کی جو ہے وہ تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ جب اتنا زیادہ یہ سب کہیں گے، پھر ایسا تو نہیں کہ کوئی بندہ یہ سوچے یار ایک اور گناہ کر لیتا ہوں نا، کل توبہ کر لوں گا، پھر گناہ کر لیتا، آدھی گناہ بنے گا، ایک دن کے لیے رحمت کا خیال آئے گا، پھر اگلے دن یہ سوچے گا رب تعالیٰ نے تو رحمت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، دوبارہ کر لوں گا۔ اس مینٹلٹی کے بارے میں کیا کہیں گے، اس کو کیسے بدلا جائے؟ جی کہ ہر چیز جو ہے وہ خیر الامور اوسطھا، ہر شے کا کمال جو ہے وہ اس کا بیلنس ہی ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے جو یہ بات ہم کر رہے ہیں، اس لیے رحمت اور غضب دونوں اس کی صفت ہے، وہ قہار بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، تو یہ بیلنس ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر اس امید پر بندہ، کیونکہ بندہ صرف رحمت کا مطالعہ کر رہا ہے نا، تو اس کو چاہیے کہ ان اخلاق کے مقابلے پر، یعنی جو اس کے متضاد یا متخالف چیز ہے، اس کی طرف بھی مطالعہ کرے۔ جب وہ زندگی کو پڑھتا ہے تو موت کو بھی پڑھے، ٹھیک ہے نا، جب صحت کو پڑھتا ہے تو مرض کو بھی پڑھے، اچھی غذا کو پڑھتا ہے تو کیا چیز نقصان کرتی، جب جا کے اس کی زندگی بیلنس ہوتی ہے اور صحیح چیز کو چوز کر سکتا ہے اور اس کو انتخاب کر سکتا ہے، اس کا سلیکشن کر سکتا ہے۔ آپ کی اس گفتگو سے مجھے حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ یاد آتی ہے، اور یہ مسند امام احمد میں مسند شداد بن اوس کے اندر یہ موجود ہے، کیونکہ مسند امام احمد جو ہے مسانید کا مجموعہ ہے، تو اس میں ایک مسند جو ہے مسند شداد بن اوس کی ہے، اور یہ جامع ترمذی شریف میں بھی شبیر بھائی قبلہ روایت ہے کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم نے عقل مند اور بے وقوف، سمجھدار اور کم عقل دونوں کی تعریف فرمائی۔ عربی زبان میں عقل مند شخص کے لیے کئی الفاظ کے ساتھ سمجھدار، عقل مند کے لیے ایک لفظ آتا ہے کیس، سمجھداری کے لیے بھی آتا ہے۔ اچھا، تو حضور سید عالم شاہ فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، او کما قال علیہ السلام۔ حضور سید عالم فرماتے سمجھدار ہے وہ شخص جو اپنے اندر اٹھنے والی ہر خواہش کی پیروی نہ کرتا ہو، بلکہ اس کا محاسبہ کرتا ہو کہ کون سی خواہش ٹھیک ہے اور غلط ہے، اور خواہش بد جو گناہ کی طرف سے اور اللہ رسول کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے، تو دان نفسہ، ان خواہشات کو وہ جھکائے، اس کو پرے پھینکے اور اس کو جھڑکے اور اس کے مقابلے پر ان چیزوں کا عمل کرے جو قیامت کے دن اس کو کام آئے گا۔ یہ تو کلیئر بات ہے۔ آگے حضور سید عالم شاہ فرماتے ہیں والعاجز، کم عقل اور بے وقوف ہے وہ شخص من اتبع نفسہ ہواہ، کہ جو اپنے اندر آنے والی ہر بری خواہش کے لیے فوراً اس کو عمل کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، وتمنى علی اللہ، وہی آپ کا جواب، اور امید یہ رکھتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ فرمایا یہ بے وقوفی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ رحمت کی بات کرتے ہوئے یہ بات کرنا، یہ سنگ دلی ہے۔ دل جب سخت ہوتا ہے تب اس قسم کا تصور آتا ہے، اور دل واقعی میں رحمت کا خوگر ہو جائے اور رحمت کی اس چاشنی میں ڈھل جائے، اس قالب کے اندر ڈھل جائے، تو وہ جب لوگوں کے ساتھ رحمت کر کے لوگوں کو ناراض نہیں کرتا، تو وہ رب کریم کی مخالفت کر کے اس کو کیسے ناراض کرے گا؟ تو رحمت اس میں آئی نہیں۔ یعنی رحمت تو یہ بھی ہے نا کہ میرے سے کسی غریب کو نقصان نہ پہنچ جائے، کسی اور بندے کو نقصان نہ پہنچ جائے، میری زبان سے نہ پہنچ جائے، میرے رویے سے نہ پہنچ جائے، یہ رحمت کا ایک شعبہ ہے۔ تو اگر وہ رحمت میں واقعی میں میچیور ہے تو اس کو چاہیے کہ جب لوگوں کے لیے اپنی طرف سے ان کی نافرمانی یا مخالفت یا ایسا عمل جو ان کے کسی حقوق کو گراتا ہو، بندہ اس سے رکتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے حقوق کے لیے وہ گویا کہ اس کو پسے پشت پھینکے، تو پتہ چلا اس نے رحمت کے تصور کو سمجھا ہی نہیں، اور رحمت کو جانا ہی نہیں۔ چند فضائل کی باتیں سن کر اس نے اپنا ایک ذہن عقیدہ بنا لیا ہے۔ اس کو چاہیے کہ رحمت کا جو تصور اسلام پیش کرتا ہے اس کا ڈیٹیل کے ساتھ وہ مطالعہ کرے۔ جہاں پر اخلاق حسنہ ہے وہیں اخلاق رذیلہ ہیں۔ جب سچ کا تو عاشق جب ہوگا جب جھوٹ کی نفرت اور جھوٹ کی پسپائی اور اس کی برائی تیرے سامنے ہوگی۔ ایک بات تو یہ۔ اب آپ دیکھیں رحمت جو ہے نا، رحمت کا ایک تصور جو وہ ایثار بھی ہے۔ اچھا، قربانی، ہاں، قربانی ایثار ہے۔ اور وہ یہ کیا ہے کہ میں آپ پر رحمت کب کروں گا، جس طرح حضور مفتی صاحب قبلہ مدظل الشاہ فرما رہے تھے، بڑے کمال کی گفتگو آپ نے فرمائی، تو میں آپ کو دیکھ کر مسکراؤں گا کب، جب میں آپ کو ترجیح دوں گا، اور میں آپ کو ترجیح جب دوں گا جب میرے اندر خود غرضی نہیں ہوگی، انانیت نہیں ہوگی۔ تو دراصل گناہوں کی جڑ جو ہے وہ خود غرضی ہے، اور خود غرضی کو
گویا کہ کاٹ کر رحمت کی طرف، کاٹ کر بندے کو بیلنس کی طرف لانے والا جذبہ جو ہے وہ رحمت کا ہے۔ تو جیسے ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، اس طرح فکر کے دو پلڑے بندے کے سامنے ہو اور ڈیٹیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں۔ ایک نہیں کہ ایک بات ایک سن لی ہے تو بس یہ میرا حق ہے اور میں جو چاہوں کروں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح کہ رحمت کا ایک تقاضا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رحمت کا ایک گوشہ یہ ہے کہ میری زبان سے اگلے کا حق یہ ہے کہ جناب میں اس کے خلاف بات نہ کروں، اس کی نفی نہ کروں، تو اگلے کے لیے تیرا رحمت ہے، رب کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کے لوگوں کے لیے خیر خواہی کے کھانا بھی کھلا رہا ہے، ان کی خدمت بھی کر رہا ہے، اور جو رب کا حکم ہے اس کو چھوڑ رہا ہے۔ تو جب رب کو بھول کر خلق خدا کی خدمت کر رہا ہے تو یہ اپنے آپ کو دغا دے رہا ہے تو، کیونکہ خلق خدا کو تو نے خدا بنایا ہے، بلکہ خلق خدا پر مہربانی تو رب کے کہنے کی وجہ سے تھی۔ اگر اس رب کے کہنے اور اس کی رضا کے لیے کرے گا تو دنیا میں خلق خدا سے داد و تحسین بھی پائے گا، آخرت میں رب سے تو ستائش بھی پائے گا۔ کیا بات ہے۔